تو عطا حبیب خدا کی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم ناظرین کرام، آج ہم جس ذات کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ ذات عالم اسلام کے لیے خصوصیت کے ساتھ بر صغیر پاک و ہند کے لیے شناسا اور خوب معروف ہے۔ آپ کا نام نامی، اسم گرامی معین الدین حسن اور لقب سلطان الہند خواجہ خواجگان غریب نواز۔ یہ ان اولیاء اللہ میں سے ہیں کہ جن کی دنیا میں آمد ولایت کے ساتھ ہوتی ہے۔ بہت سارے اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی کا ابتدائی حصہ دنیاوی امور میں گزرا، اور پھر کوئی ایک لمحہ ایسا آیا، کوئی وقت ایک ایسا آیا کہ جب توبہ کی اور پھر دین کی طرف مائل ہو گئے، کسی ولی کامل کا دامن تھاما اور ولایت کے مقامات طے کرتے ہوئے بلند منصب پر فائز ہوئے۔ ان اولیاء اللہ میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظیم مثال موجود ہے، جن کا ایک زندگی کا طویل حصہ راہزنی میں گزرا، اور ایک ساعت ایسی آئی کہ جب دل میں یہ احساس جاگزیں ہو گیا کہ بس اب مجھے اپنے رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہونا ہے، بس اب مجھے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں خود کو پیش کر دینا ہے۔ اور وہی ایک لمحہ ایسا تھا کہ جس نے زندگی کی جہت تبدیل کر کے رکھ دی۔ لیکن خواجہ خواجگان سلطان الہند غریب نواز ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جو دنیا میں آئے اس شان کے ساتھ آئے کہ ولایت کے ساتھ آئے۔ خدا بند ذوالجلال نے ولایت سے سرفراز کر کے اپنا دوست بنا کر آپ کو دنیا میں بھیجا۔ یہ وہی اولیاء اللہ ہیں جن کے لیے ہم ہر نماز میں ہر روز یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے پالنے والے ہمیں صراط مستقیم پر جمائے رکھ، استقامت عطا فرما۔ اور کون سی صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے مالک الملک وہ صراط مستقیم جس پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دولت انعام ہے، شہرت انعام ہے، جاہو منصب یہ بھی ایک انعام ہے، جائیداد یہ بھی ایک انعام ہے، لیکن یہ کون سے انعام یافتہ بندے ہیں جن کے لیے ہم ہر روز دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار اپنے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلا۔ تو نعمتیں رب ذوالجلال کی کبھی آزمائش کے لیے ہوتی ہیں، کبھی بطور انعام ہوتی ہیں، کبھی محدود ہوتی ہیں کہ اس کا ایک عرصہ معین ہوتا ہے۔ جائیداد، دولت، بینک بیلنس، روپیہ، پیسہ، یہ تمام وہ نعمتیں ہیں جو انسان اس دنیا میں جن سے استفادہ کر رہا ہوتا ہے، ایک دن دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ نعمتیں پچھلے جہان میں رہ جاتی ہیں، بندہ اگلے جہان میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ نعمت دائمی نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم وہ صاحبان نعمت کہ جنہیں ایسی نعمتیں عطا کی کہ جب وہ اس دنیا سے اپنی قبر میں جائیں گے وہ نعمت ساتھ لے کر جائیں گے، جب حشر میں آئیں گے وہ نعمت ساتھ لے کر آئیں گے۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ ولایت۔ جسے دنیا میں خواجہ بنا دیا، وہ دنیا میں بھی خواجہ ہے، وہ اپنے مزار اقدس میں گنبد کے سائے میں بھی خواجہ خواجگان ہے۔ جب وہ حشر کے میدان میں پوری شان و شوکت، حشمت و تمکنت کے ساتھ ظاہر ہوں گے تو اس وقت بھی خواجہ خواجگان ہوں گے۔ دنیا میں جسے معین الدین بنایا، دین کا مددگار بنایا، دنیا میں جسے غریب نواز بنایا، دنیا میں جسے سلطان الہند بنایا، وہ اپنی لحد میں بھی سلطان الہند ہیں، وہ اپنے مزار میں بھی خواجہ خواجگان ہیں، غریب نواز ہیں۔ حشر کے میدان میں بھی گویا یہ وہ دائمی اور ابدی نعمت ہے جو بندے کے ساتھ ساتھ مسلسل سفر کرتی ہے۔ غریب نواز ان اولیاء میں سے ہیں کہ جن کی بارگاہ سے فیض پانے والے مقام ولایت پر سرفراز ہوئے، اور یہ مقام، یہ منصب بڑی ریاضت کے بعد، بڑی تگ و دو کے بعد، بڑی ایک عملی جد و جہد کے بعد حاصل ہوا۔ خواجہ خواجگان سلطان الہند خواجہ غریب نواز ولادت کے بعد والد کے زیر سایہ، والد کا سایہ تا دیر قائم نہ رہ سکا۔ والدہ کی زیر تربیت اور آپ کی والدہ ماجدہ کچھ عرصے کے بعد جب رحلت فرما جاتی ہیں، آپ
کے اوپر تمام تر گھر کی معاشی ذمہ داری بھی آ گئی. باغبانی کرتے ہیں, باغبانی کے ساتھ تحصیل علم کی جانب بڑھتے ہیں, دنیا بھر میں دور دراز سفر کرتے ہیں, بغداد, نیشاپور, اصفہان, اوش, اور پھر عرب کا رخ کرتے ہیں. اور جب عرب کا رخ کرتے ہیں تو یہ عجب سفر ہوتا ہے کہ اس سفر میں شہنشاہ ولایت پیران پیر غوث العظم دستگیر کی معیت میں رہنے والا یہ سلطان الہند آج ایک ایسے ولی کے ساتھ سفر کر رہا ہے کہ قیامت تک اس ولی کی نسبت سے یہ پہچانے جائیں گے یہ آپ کے مرشد گرامی ہیں حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت عثمان ہارونی کے ساتھ جب دربار خداوندی میں حاضری دیتے ہیں, عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ اے پاک پروردگار, اے مالک الملک, میں معین الدین کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. لوگ طواف کر رہے ہیں, دوران طواف لوگ اس آواز کو خود سماعت کرتے ہیں کہ یہ آواز ہاتف غیب صدا دے رہا ہے کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا. کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے. دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. دربار رسالت میں حضرت عثمان ہارونی ارشاد فرماتے ہیں کہ معین الدین اپنے جد اعلیٰ کی خدمت میں سلام پیش کرو. خواجہ خواجگان سلام پیش کرتے ہیں, السلام علیکہ یا جد رسول اللہ. اور دربار رسالت سے یہ صدا آتی ہے جسے موجود تمام حاضرین سماعت کرتے ہیں. یہ آواز آتی ہے وعلیک السلام یا سلطان الہند, کہ اے ہند کے سلطان تم پر بھی ہمارا سلام ہو. یہ وہ دربار ہے کہ جہاں سے سلطان الہند کا آپ کو لقب حاصل ہوا, اور اس کے بعد دوبارہ آپ عثمان ہارونی کی معیت میں رہ کر آپ بلندیوں کے سفر کرتے ہیں, مقامات ولایت طے کرتے ہیں, تحصیل علم بھی جاری ہے, تزکیہ نفس بھی جاری ہے, علوم ظاہری کی بھی تحصیل ہو رہی ہے, باطنی مراتب وہ بھی طے کیے جا رہے ہیں. اور انہی مراتب کی ایک طویل داستان میں ایک پہلو ہے جب آپ حضور غوث العظم دستگیر کی خدمت میں رہے, اور اس خدمت کا کمال یہ تھا کہ جب خواجہ خواجگان سے کبھی پوچھا گیا کہ حضور آپ کی زندگی کے یادگار لمحات کون سے ہیں, یادگار ایام کون سے ہیں, خواجہ خواجگان فرماتے ہیں میری زندگی میں 57 دن یادگار ہیں. اور یہ 57 دن وہ ہیں کہ جب میں نے بغداد میں شہنشاہ بغداد کی خدمت میں غلامانہ آپ کی صحبت اختیار کی, غلامانہ میں نے سرکار بغداد حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر سے استفادہ کیا. حضور غوث العظم کی بارگاہ سے بھی استفادہ ہو رہا ہے. حضرت ابو الحسن علی خرقانی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, ابو الحسن علی خرقانی کی بارگاہ سے استفادہ ہو رہا ہے. آپ حضرت سلیمان قندوزی قلندر کی بارگاہ سے بھی استفادہ کر رہے ہیں, حضرت عثمان ہارونی سے بھی استفادہ کر رہے ہیں. یہ اولیاء کی نظر ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ شخص کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ شخص کوئی عام انسان نہیں ہے, یہ سلطان الہند ہے, اسے ہند پر راج کرنا ہے, اسے ہند میں دین کو پھیلانا ہے, دین کو عام کرنا ہے. ہند کا انتخاب کرتے ہیں. ہند کا انتخاب کرنے کے بعد پھر پہلے حاضری ہے حضرت داتا علی حجویری کی بارگاہ میں, کہ داتا علی حجویری کی بارگاہ میں یہ حاضری کر کے, یہ اعتکاف کر کے آپ اذن لیتے ہیں کہ میں یہاں پر اپنی تبلیغ کا آغاز کر رہا ہوں. پہلے یہاں پر پہلے سے موجود داتا علی حجویری کی بارگاہ میں ان کی رضامندی, ان کے فیوز, ان کے برکات اور ان کا اذن حاصل کروں. اور اس شان کے ساتھ آپ نے فیوز و برکات کی تحصیل کی کہ جب وہاں سے رخصت ہوئے تو 2 مصرے تحریر کیے, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. آپ دہلی آتے ہیں, دہلی سے اجمیر آتے ہیں. اجمیر میں آنے کے بعد اب تلوار نہیں ہے, نیزہ نہیں ہے, برچھیاں نہیں ہیں, کوئی لشکر نہیں ہے, بس ایک جھونپڑی ہے. اس جھونپڑی میں قیام ہے, اور اس جھونپڑی میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یوں لو لگائے ہوئے ہیں کہ اس وقت کے غیر مسلم وہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہوتے ہیں, کون شخص ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ عبادت کا طریقہ ہم نے پہلے نہ دیکھا. اور جب وہ یہ منظر دیکھنے کے بعد حضور غریب نواز سے پتہ کرتے ہیں کہ یہ
کیا ریاضت ہے، یہ کون سی عبادت ہے؟ غریب نواز خدا بند ذوالجلال کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ بات ناگوار گزرتی ہے، ناگواری کے عالم میں چلے جاتے ہیں، لیکن غریب نواز کا وہ پیغام محبت، وہ نگاہ محبت ایسی دلوں پر پڑی، ایسی ذہنوں پر پڑی کہ پھر آئے بغیر چارہ نہ رہا، چلے گئے اور پلٹ کر دوبارہ آئے غریب نواز کی بارگاہ میں کہ ان کے قدموں میں ایسی محبت کی زنجیر ڈال دی گئی کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے انہیں پھر غریب نواز کی بارگاہ میں محبت کھینچ کر لایا کرتی تھی۔ پوچھتے تھے یہ کیا ہے؟ جواب دیا جاتا تھا یہ دین ہے، یہ اللہ کی وحدانیت ہے، یہ اسلام ہے۔ اور وہ اپنی مزاحمت کرتے، لیکن یہ مسلسل عمل جب جاری رہا، انہی راجپوتوں میں سے کئی ایک ایسے بھی تھے جنہوں نے دین کو قبول کیا، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، غریب نواز کی ارادت اختیار کی۔ غریب نواز نے محبت کا یہی اظہار کیا کہ تلوار سے کافر کا جسم نہ کاٹا، بلکہ محبت کو شمشیر بنایا، اور اپنی محبت کو شمشیر بنا کے کافر کے جسم کے اندر موجود کفر کا قلع کما کر دیا، اندر کے موجود کفر کو کاٹ دیا۔ اور اس کے لیے آپ کی ذات سے ایسے فیوز، برکات، کمالات ظاہر ہوئے کہ دنیا انگشت بدنداں ہے، کہ اگر وہی دریائے آنا ساگر پر قابض ہو جائیں اور غریب نواز کے وضو کے لیے پانی جمع کرنے کی بمشکل اجازت دیں، بمشکل اجازت دیں، اجازت نہیں ہے کہ پانی استعمال کر سکیں غریب نواز، اجازت نہیں ہے کہ آپ کے ارادت مند پانی کا استعمال کر سکیں، آنا ساگر سے پانی کو بھر سکیں، لیکن جب یہ اجازت مانگی گئی کہ اتنا پانی دے دو کہ وضو کر لیا جائے، اور جب غریب نواز کا برتن آنا ساگر کے دریا میں ڈالا، چشمے فلک نے یہ منظر دیکھا، وہاں موجود ہر شخص ششدر رہ گیا کہ سارا دریا ہے کہ کھچ کر سمٹ کر برتن کے اندر جمع ہو گیا۔ اب راجپوت پریشان ہوئے، غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دی کہ اے سلطان الہند، اے سلطان الہند، یہ سارا آنا ساگر آپ کے برتن میں جمع ہو گیا ہے، اب تو ہمارے پاس پانی نہیں ہے، آپ آنا ساگر ہمیں واپس کر دیجئے، آپ آنا ساگر ہمیں لوٹا دیجئے۔ غریب نواز اجازت دیتے ہیں کہ اس برتن کو واپس اسی مقام پر پلٹ دیا جائے، اور وہ آنا ساگر کا دریا اسی برتن سے پھر دوبارہ دریا کی شکل اختیار کرتا ہے، دوبارہ آنا ساگر کا دریا بن جاتا ہے۔ یہ کون بادشاہ ہے کہ چاہے تو دریا کو اپنے کوزے میں بند کر لے اور چاہے تو کوزے کو دریا بنا دے؟ یقیناً یہ کوئی حیرت انگیز منظر مسلمانوں کے لیے نہیں، اس لیے کہ مسلمان جانتے ہیں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ 10,000 صحابہ کرام کے وضو کا پانی سرور کونین رحمت للعالمین نے ایک برتن میں جمع کر دیا تھا۔ جس نبی نے ایک برتن کے پانی سے 10,000 صحابہ کو وضو کروایا، جس نبی نے 70 صحابہ کے پینے کے لیے دودھ ایک پیالے میں جمع کر دیا ہو، جس نبی نے دودھ پیالے میں یوں جمع کیا کہ 70 صحابہ سیر ہو گئے، پانی کو یوں برتن میں جمع کیا 10,000 نے وضو کر لیا، اسی نبی کے یہ اولاد ہیں، اسی نبی کی آل ہیں، اسی نبی کی یہ نسل ہیں، اور وہی نبوت کا فیضان غریب نواز کی بارگاہ سے جاری ہو رہا ہے کہ حضرت غریب نواز دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں۔ اور یہی وہ فراست ہے کہ ایک جانب دریا کو کوزے میں بند کر کے اپنا کمال ظاہر کیا، اور پھر اس کے بعد کوزے کو واپس دریا میں تبدیل کر کے اپنی سخاوت کا اظہار کیا، اپنی محبت کا اظہار کیا، بتایا کہ یہ دین دین محبت ہے، یہ دین پیار کا دین ہے، یہ دین چاہتوں کا دین ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان الہند غریب نواز کا پیغام عام ہوتا چلا گیا، کفر کے قلعے میں دراڑیں پڑنے لگ گئیں، غریب نواز کا پیغام محبت عام ہو رہا ہے، اور ایسا عام ہو رہا ہے کہ تمام تر کوشش کے باوجود، تمام تر جتن کے باوجود اسے روکا نہیں جا سکا،
یہاں تک کہ وہ منظر دنیا نے دیکھا کہ جب وقت کا ایک شہنشاہ، وقت کا ایک بادشاہ جلال الدین اکبر، جسے اتنا زوم تھا اپنے اوپر، اتنا ناز تھا اپنے اوپر، کہ جب اکبر کے دربار میں کوئی حاضری دیتا تو اکبر نے ایک اصول رکھا تھا کہ آنے والا السلام علیکم نہیں کہے گا، جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہا جائے گا، آنے والا کہے گا اللہ اکبر اور سننے والا کہے گا جل جلالہ۔ یقیناً بظاہر تو یہ بڑے حسین کلمات ہیں، اللہ اکبر جل جلالہ، لیکن اس کے پیچھے وحدانیت کی محبت کار فرما نہیں تھی، اس کے پیچھے اکبر کے اپنے نفس کی تسکین کار فرما تھی کہ اللہ اکبر اور جل جلالہ ان کلمات کے ذریعے وہ اپنے نفس کو تسکین دیتا تھا کہ اس کا نام جلال الدین اکبر تھا، تو جلال الدین اکبر جل جلالہ کے ذریعے اپنے نام کا نعرہ بلند کرواتا تھا، اور اللہ اکبر میں اکبر کے ذریعے اپنے نام کا ورد کرواتا تھا۔ وہ اکبر بادشاہ جو اتنا خود پرست، اتنا انا پسند کہ اپنے نام کا نعرہ لگواتا ہو، وہی اکبر بادشاہ جب اسے یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی بادشاہت، کہاں جائے گی یہ بادشاہت، کیا بنے گا اس بادشاہت کا جب اولاد نہیں ہے، جب نسل نہیں ہے، کون اس ریاست کا نظم و نسق سنبھالے گا؟ ریاست کا وارث چاہیے، ریاست کا وارث چاہیے، اولاد چاہیے، حکما، اطباء اس کا مسئلہ حل نہ کر سکے۔ اس وقت بھی غریب نواز کے ایک غلام حضرت سلیم الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مشورہ دیتے ہیں کہ اے اکبر، اگر تو حقیقی بادشاہ کے دربار میں چلا جا، تو بادشاہ مجاز کا ہے لیکن ایک بادشاہ حقیقت کا ہے، اگر اس کی بارگاہ میں چلا جا، اس کی بارگاہ سے کوئی خالی پلٹ کر نہیں آتا، اس کی بارگاہ سے کوئی ناکام و نامراد نہ جاتا۔ اکبر پا برہنہ جاتا ہے، غریب نواز کی دربار میں حاضری دیتا ہے، غریب نواز کی درگاہ کی چادر، لحد کی چادر سر پہ رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور میں تو فقط غلام ہوں، حقیقی بادشاہ آپ ہیں، کہ آپ مجھے وارث عطا کر دیجئے، مجھے اولاد عطا کر دیجئے۔ اور پھر جب اولاد عطا ہوتی ہے تو غریب نواز کے اسی غلام کے نام پر اس کا نام سلیم الدین رکھ دیا جاتا ہے، جو جہانگیر کہلاتا ہے، نام سلیم الدین چشتی کے نام نامی پر رکھا گیا۔ یہ وہ دربار ہے جہاں بادشاہ بھی غلامانہ حاضر ہوتے ہیں کہ یہ اصل بادشاہ ہے، جس کے لیے برطانیہ کے بہت بڑے مفکر نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہندوستان میں کسی کا راج نہیں ہے سوائے ایک قبر کے، اور وہ قبر اجمیر میں سلطان الہند غریب نواز کی ہے۔ یہ اتنے بڑے شہنشاہ کی بارگاہ ہے کہ جہاں وقت کے اولیاء بھی دست بستہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یک نگاہے گاہے گاہے از طفیل پنجتن وما علینا الا البلاغ۔ یا غریب نواز تو ولی ہند ہے بے